حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا و خطبتہ قصدا، میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا اور حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ اتنا طویل خطبہ کہ لوگ بار بار گھڑیوں کو دیکھیں اور خطیب کا علم ہی ختم ہونے پہ نہ آئے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس نے جو پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آج سب لوگوں کو سنا کے جانا ہے، ایک نشست میں سارا دین دینا ہے۔ یہ تقاضا نہیں ہے حکمت کا، دانائی کا تقاضا نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے اندر 2 رکعتیں کم کر دی گئیں کہ خطبہ ڈالا گیا، اور حضور جب نماز پڑھاتے تو خواتین بھی چونکہ اس زمانے میں مسجدوں میں آتی تو ساتھ بچے بھی آتے تو وہ پیچھے ان کو بٹھا کر کے نماز میں شامل ہو جاتی، تو بعض اوقات بچے رونے لگتے تو ماؤں کا دل بے چین ہوتا، حضور نماز کی قرات مختصر کر دیتے۔ اور ہم اپنے رویے، اپنے انداز دیکھیں، ہمارے جلسے دیکھیں، ہماری تقریبات دیکھیں اور ہمارے دیگر انداز دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ دین کی حکمت سے ناآشنائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم حکمت دین سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ جب اجتماعی معاملہ ہو تو اس وقت کم سے کم لوگوں کا وقت لیا جائے، اور حضور علیہ السلام بہت لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جب تنہا نماز پڑھتے پھر حالت یہ ہوتی کہ رب بھی فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر۔ تو اکیلے پڑھتے ہیں تو حضور نماز طویل ترین پڑھتے ہیں، لیکن جب لوگ شامل ہیں تو ان کا خیال نماز میں بھی رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے۔ ہماری زندگی کن فضول کاموں میں گزرتی ہے اور اتنا قیمتی اثاثہ اور یوں لٹ رہا ہے، یعنی یہ سرمایہ ہے جو دے کے ہم کچھ خریدتے ہیں، وقت دے کے کچھ خریدتے ہیں۔ اس وقت آپ وقت دے رہے ہیں اور میں بھی وقت دے رہا ہوں، تو وقت کے بدلے کے اندر آپ واعظ و تلقین نصیحت خرید رہے ہیں نا۔ میں وقت کے بدلے کے اندر واعظ و تلقین نصیحت کر کے اس کا اجر خرید رہا ہوں، تو یہ وقت اس کے بدلے میں ہم یہ خرید رہے ہیں۔ اور اگر وقت کے بدلے کے اندر جو ہم خرید رہے ہیں وہ اتنی فضول چیز ہو، اتنے قیمتی چیزیں دے کر کے، کوئی بندہ سونے کے سکے دے کر کے توڑی ونڈا خرید لے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بیوقوف نہیں ہے، کہ اس سے تو جو ہے وہ قیمتی موتی خریدے جا سکتے تھے اور یہ سکے دے کے کیا خرید رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضور کے شب و روز اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ وقت کو منظم کرنا، آپ دیکھیں کہ 63 سالہ حضور کی زندگی ہے، اس میں حضور نے تجارتی سفر بھی کیے ہیں، 27 جنگیں بھی لڑی ہیں حضور نے۔ صرف مدنی زندگی میں 10 سال کی زندگی میں 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں، وفود سے ملاقات بھی کی ہے، قوم کو آئین بھی دیا ہے، نظام بھی دیا ہے، اخلاقیات بھی سکھائے ہیں، بوڑھی عورتوں کے بوجھ اٹھا کے منزلوں تک بھی پہنچائے ہیں، تکلیفیں بھی صحیح ہیں، اصول زندگی بھی سمجھائے ہیں، جنازے بھی پڑھے ہیں، لوگوں کی شادیوں میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی میں صرف 17 نمازوں کے علاوہ ساری نمازیں حضور نے خود پڑھائی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مصروفیات بھی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نصف شب کو کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھتے رہے ہیں، واعظ و تلقین بھی کرتے رہے ہیں، صفہ والے چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ کو درس و تدریس بھی کرتے رہے ہیں، بازار میں جا کے حالات معلوم کرتے رہے ہیں، اور اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو اس کو تنبیہ بھی کرتے رہے ہیں، مختلف مقامات سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات بھی کی ہے، صلح کی دفعات بھی لکھائی ہیں۔ 9 ازواج تھی حضور کی جب حضور کا وصال ہوا، کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی۔ ایک بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب ٹائم نہیں دیتے، دفتر میں بھی ٹائم دیتے ہیں، بس ہمیں تو ٹائم نہیں دے رہے، لیکن 9 ازواج تھی جب حضور کا وصال ہوا، ایک کو بھی شکایت نہیں تھی۔ تو کیسے وقت کو منظم کیا ہوا تھا۔ تو اگر ہم بھی اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال دیں، بے مقصد چیزوں کو نکال دیں، تو ہمارا وقت با مقصد بن جائے گا۔